السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی، میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائنز میں شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ ایرانی صدر روحانی پابندیوں کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ پر برس پڑے۔ کہتے ہیں کہ امریکی صدر کا مقصد ایران میں نفسیاتی جنگ شروع کرنا ہے۔ کینیڈا اور سعودی عرب میں سفارتی تنازع شدت اختیار کرنے لگا۔ کینیڈا کی جانب سے سعودی عرب میں اپنے سفیر کو نکالے جانے پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ خود کو سپر پاور سمجھنے والے بھارت میں اندرونی شورش بڑھنے لگی۔ تازہ جھڑپ میں 14 نکسل باغی ہلاک۔ یورپی یونین پاکستان پر مہربان۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر یورپی یونین کو اعتراض نہیں۔ پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر کا متوقع وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران بیان۔ ترقی کی دوڑ میں چین امریکہ کو پیچھے چھوڑنے لگا۔ ہائپر سونک طیارے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں شامل کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایرانی صدر حسن روحانی پابندیوں کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ پر برس پڑے۔ کہتے ہیں امریکی صدر کا مقصد ایران میں نفسیاتی جنگ شروع کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے پیر کی رات براہ راست ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ کا مخاطب ایرانی عوام نہیں، کیونکہ وہ عالمی جوہری معاہدے سے علیحدہ ہو گیا ہے اور اس کا مقصد ایرانی عوام کے درمیان نفسیاتی جنگ شروع کرنا ہے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ پابندیوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں مذاکرات کی تجویز بے معنی ہے، اور آج وہ شخص مذاکرات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس نے خود مذاکرات کی میز کو چھوڑ دیا۔ ایرانی صدر نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جوہری معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد امریکہ مشکلات سے دوچار ہوا، کہا کہ ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کی پیشکش سے اپنے ساکھ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایرانی قوم کے دوست کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ صدر حسن روحانی نے ایرانی قوم کی جانب سے امریکی حکام کے متضاد اقدامات اور بیانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 40 سال کے تجربے نے دکھا دیا کہ امریکی حکام ایرانی قوم کو نقصان پہنچانے کی ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایرانی صدر مملکت نے کہا کہ جو بھی مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ مذاکرات کے لیے صداقت ضروری ہے، لیکن ہمارے مد مقابل وہ شخص ہے جو کسی بھی عالمی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، جس کی مثال پیرس کا تجارتی معاہدہ اور جوہری معاہدہ ہے جس سے امریکہ علیحدہ ہوا، اور اس قسم کے شخص کے ساتھ مذاکرات فضول ہیں۔ ایران کے صدر نے تہران کے خلاف امریکہ کے ظالمانہ اور غیر قانونی نئی پابندیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایرانی حکومت کی پالیسی کی تشریح کرتے ہوئے ایرانی قوم کو یقین دلایا کہ ایران کی حکومت، عدلیہ، پارلیمنٹ اور ایرانی قوم کے ساتھ اقتصادی مسائل و مشکلات پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ امریکی پابندیوں کو ناکام بنا دیں گے۔ کینیڈا اور سعودی عرب میں سفارتی تنازعات مزید شدت اختیار کر گئے۔ کینیڈا نے سعودی عرب میں اپنے سفیر نکالے جانے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔
سعودی عرب سے کینیڈین سفیر کے نکالے جانے پر کینیڈین حکومت نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ریاض میں قائم کینیڈین حکومت نے جب اپنی ایک ٹویٹ میں سعودی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق اور خواتین حقوق پر کام کرنے والے کارکنان کو گرفتار کرنے پر جب مذمت کا اظہار کیا تو سعودی حکومت نے اسے اپنے اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کینیڈین سفیر کو ملک سے بدر بھی کر دیا۔ بات یہاں تک نہیں رکی، سعودی حکومت نے اپنے سفیر بھی کینیڈا سے واپس بلا لیا اور کینیڈا حکومت سے جاری تمام تجارتی معاہدوں کو بھی عارضی طور پر معطل کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ سعودی عرب کا اندرونی معاملہ ہے جس پر کینیڈین ایمبیسی نے غیر ضروری طور پر مداخلت کی، جس پر ہم مزید رد عمل کا بھی اظہار کریں گے، جبکہ کینیڈین حکومت کی ترجمان نے کہا کہ انہیں سعودی حکومت کے اس رد عمل پر شدید تحفظات ہیں اور وہ اس معاملے پر سعودی حکومت سے مزید وضاحت طلب کریں گے۔ خود کو سپر پاور سمجھنے والے بھارت میں اندرونی شورش مزید بڑھنے لگی۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع کے نزدیک کونٹا اور گولامپی کے درمیان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ 14 نکسلی ہلاک ہو گئے، پولیس نے یہ اطلاع دی ہے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ ابھیشیک مینا کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز چھتیس گڑھ کے سکما ضلع کے نزدیک کونٹا اور گولامپی کے علاقے میں تلاشی مہم چلا رہی تھی کہ اسی دوران ماؤ نوازوں نے ان پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد کئی نکسلی موقع سے فرار ہو گئے، تاہم پولیس نے موقع سے 14 لاشیں برآمد کی ہیں۔ اس کے علاوہ 4 آئی ڈی اور 16 اسلحہ ضبط کیے گئے ہیں۔ جائے وقوع پر اضافی پولیس فورس روانہ کی گئی ہے۔ دریں اثنا اسی علاقے میں ایک اور جھڑپ جاری ہے جہاں 100 سے زیادہ مسلح انتہا پسند موجود ہیں۔ پولیس لاشوں کو لانے کے لیے بندوبست کر رہی ہے۔ یورپی یونین پاکستان پر مہربان، پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر یورپی یونین کو کوئی اعتراض نہیں۔ یورپی یونین کے سفیر جین فرانکوئز کاؤنٹن نے اسلام آباد میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر یورپی یونین کے سفیر نے کہا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر یورپی یونین کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے بھی بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ یورپی یونین کے سفیر نے کہا کہ پاکستان کو مستحکم اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ یورپی یونین تحریک انصاف حکومت کے ساتھ سیکیورٹی، معیشت، تعلیم اور دیہی ترقی کے شعبوں میں شراکت داری پر تیار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد اور مختلف شعبوں میں تعاون کے جذبے کو سراہتے ہوئے یورپی یونین سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ ترقی کی دوڑ میں چین نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا، ہائپرسونک طیارے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ چین نے آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز اڑان بھرنے والے اپنے پہلے ہائپرسونک طیارے کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کی جانب سے پہلے ہائپرسونک طیارے کا کامیاب تجربہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ طیارہ جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت کے ساتھ اپنی رفتار کی وجہ سے کسی بھی اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم کو توڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ہائپرسونک طیارہ چین کی اکیڈمی آف ایرو اسپیس اینڈ ایرو ڈائنامکس کی جانب سے ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کی مدد سے بنایا گیا اور اسے دیشنگ کانگ اور اسٹیری اسکائی 2 کا نام دیا گیا، جبکہ یہ تجربہ چین کے شمالی مغربی حصے میں کیا گیا ہے۔ ہائپرسونک طیارے کی رفتار بڑھانے کے لیے پہلے اسے راکٹ میں لانچ کیا گیا، جو 10 منٹ تک ہوا میں رہنے کے بعد کامیابی سے ہدف شدہ مقام پر اترا، جبکہ اس دوران طیارہ آواز سے 5.5 سے 6 گنا زائد رفتار سے 30 کلومیٹر کی اونچائی تک پہنچا اور ہوا میں متعدد بار برق رفتاری سے مڑا، جو ایک اہم سنگ میل ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور روس بھی اس قسم کے طیاروں پر تجربات کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک وہ اس میں ناکام رہے ہیں۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا tv.pk۔